بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج جس موضوع پر ہم علماء کرام کے سامنے جو موضوع رکھیں گے، ان سے بات کریں گے، طالب علمانہ سوالات کریں گے، ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اولاد اور اولاد کی تربیت۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اولاد کو اسلامی فلسفے میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد دو چیزیں فتنہ ہیں تو کیوں کہا گیا ہے؟ انسان تو سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے، تو پھر فتنہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس نہج پر ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہیں؟ کیا صرف اولاد کے لیے کتابوں کا سلیبس کا بندوبست کر دینا، ان کے لیے کھیل کھلونوں کا بندوبست کر دینا ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت والدین، یا اس سے کہیں بڑھ کر اسلام ہم سے متقاضی ہے اس بات کا کہ اولاد پر توجہ دی جائے؟ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے۔ فی زمانہ اس کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ سارے جہان کی ٹیکنالوجی جو ہے، سارے جہان کے گیجٹس جو ہیں، انہوں نے ایک طرح سے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ بری بات نہیں ہے، جدید اپنے مومن جو ہے وہ اپنے اثر سے ہم آہنگ ہوتا ہے، تو اولاد کو بھی ہمیں ہم آہنگ کرنا ہے اور ہمیں پروگریسو سوچ رکھنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کون سی بنیادی جوہری چیزیں ہیں، جوہری باتیں ہیں جو ہمیں اولاد کی تربیت میں شامل کرنی ہے اور ان کی بنیاد میں شامل کرنی ہے، اس پر ہم بات کریں گے علماء کرام کے سامنے جب وہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت چلتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ وقت ہوا ہے تلاوت اور تفسیر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے سبق میں سورہ صاد کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اللہ کے درمیان مکالمے کا ذکر کیا ہے. یہ مکالمہ قرآن میں 2-3 جگہ ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا اور اس میں انسانوں کے لیے بڑی عبرت ہے. اس لیے اللہ نے اس مکالمے کو 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو بنایا مٹی سے، یعنی اس میں جو غالب مادہ تھا انسانوں کا جو سبسٹینس تھا وہ مٹی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس کو بھی کہا. ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہ اس کو بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، کیونکہ وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. ابلیس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، آگ میں اٹھان ہوتی ہے، اوپر ہے، گویا کہ میں ایک سپیریئر اسپیشیز میں سے ہوں اور انسان جو ہے یہ ایک انفیریئر اسپیشیز ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تکبر کیا. اللہ نے کہا میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. آگے معروف ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ میں آدم کی ساری ذریت کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور اللہ مجھے اس بات کی مہلت دیجئے. اللہ نے کہا جا، میں ایسا ارحم الراحمین ہوں کہ میں ابلیس اور شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا. میں نے تجھے مہلت دی، قیامت تک تجھے مہلت ہے، جو چاہے کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھنا میرے خاص بندے ایک ایسے ہوں گے جو تیری بات نہیں مانیں گے، وہ میری بات مانیں گے، اپنے خالق مالک کی، اپنے آقا کی، اور وہ میرے طریقے پہ چلیں گے. اس آیت میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے 2 باتیں آ رہی ہیں. نمبر 1 تکبر. تکبر اپنی بڑائی جتانا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اتنی زبردست روحانی اور دل کی بیماری ہے کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. شیخ سعدی نے کہا تھا فارسی کلام میں، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. دیکھو ابلیس کو جس چیز نے خوار کیا ہے وہ تکبر ہے. لعنت میں گرفتار کر دیا. وہ عالم بھی تھا، ذکر بھی کرتا تھا، عارف بھی تھا، لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا کہ اللہ کی بات کو بلا چونو چنا مان لے. تو ہمیں یہ آج سبق اس آیت سے مل رہا ہے کہ اللہ کی بات کو بلا چونو چنا مان لیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے آگے چھوٹا رکھیں. اپنی عزت پر، اپنی مال دولت، اپنی خوبصورتی پر، اپنے کپڑوں پر ہم اترائیں نہ، بلکہ اپنے آپ کو متواضع اور چھوٹا سمجھ کے رکھیں. یہ دین کا ہمیں سبق ہے. تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. اور دوسری بات، یہاں آزادی مکالمہ کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا فری مکالمہ کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ کا موقع دے رہے ہیں. لیکن آگے اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو پھر پورا ڈائیلاگ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ پھر اگر تم اب بات نہیں مانتے تو پھر تمہارا جو انجام ہے وہ جہنم ہوگا. دوسری بات جو یہاں سے پتہ لگ رہی ہے وہ اسلام میں ایک فری ڈائیلاگ کا کانسیپٹ ہے. اسلام ایسا نہیں کہ کسی کو کہہ دیا یہ کرنا ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، پوچھنے کی اجازت نہیں، وہ پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے. ابلیس نے بھی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ احکم الحاکمین ہے، لیکن اللہ نے اس کے سوال سنے، اس کا جواب دیا. یہ اور بات ہے اگر اس نے اتنے واضح سوالات کا جواب نہیں سمجھا، اللہ نے جواب دیا، نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر راندہ درگاہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. تو ہمیں یہ ماحول بنانا چاہیے، علماء کو بھی خاص طور پہ، کہ جب کوئی نوجوان کوئی آ کے سوال کرے اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے، اس کو اس کے سٹائل میں سمجھانے کی کوشش کرنی، اپنی طرف سے پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. وقت ہوا ہے خیر اطفال کا، جو ہمارا سیگمنٹ ہے خاص طور پہ بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے. خود بھی آپ ضرور دیکھا کیجئے یہ سیگمنٹ، اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی ضرور دکھانا چاہیے. بڑھتے ہیں خیر اطفال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل، ویری گڈ. آپ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں؟
ठीक। अच्छा भाई, आज मैं जो कहानी का आगाज करूंगा ना, उसके अंदर एक है अच्छा बच्चा और बहुत सारे हैं गंदे बच्चे। तो मैं सुनाऊं कहानी? हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे शोर होना चाहिए भाई, शोर के बगैर मुझे मजा नहीं आता है। तो आज की जो कहानी है ना, वो एक बच्चे की है। उस बच्चे का नाम था फरहान। क्या नाम था? फरहान। और फरहान जो था वो एक अच्छा बच्चा था, वो किसी को तंग भी नहीं करता था और अपना होमवर्क भी अच्छे तरीके से करता था, अपने मम्मा पापा का कहना भी मानता था। सारे जो अच्छे बच्चों वाले काम थे ना, वो करता था फरहान। और फरहान के जो मोहल्ले में, उसकी गली में कुछ और बच्चे भी रहते थे। वो थे थोड़े गंदे बच्चे और वो फरहान को बहुत तंग करते थे। जब भी फरहान अपनी गली में से गुजरता था ना, तो फरहान को क्या करते थे? वो तंग करते थे और फरहान को छेड़ते थे। अरे चिंटू, कहाँ जा रहे हो? चिंटू अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम तो इतने से हो, कहीं तुम्हें बिल्ली पकड़ के ना ले जाए। तो फरहान को बहुत बुरा लगता था कि भाई ये मुझे क्यों बार बार चिंटू चिंटू कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अब हुआ क्या कि फरहान जो था वो बड़ा परेशान हो गया कि भाई मुझे ये चिंटू चिंटू कहते हैं, मैं क्या करूं। वो समझाता था उनको, वो लोग समझते नहीं थे। तो फरहान बेचारा सैड हो गया, फरहान जो है वो रोने लगा और फरहान गया अपनी अम्मी के पास। क्या हुआ? बेटा, मैंने उन बच्चों के पेरेंट्स से कई बार शिकायत की है, लेकिन वो इतने गंदे हैं कि अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनते। मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा एक एक को मदद चुका दूंगा, इतना मारूंगा। बुरी बात बेटा, क्या आप उन गंदे बच्चों की तरह गंदे हो? आप तो अच्छे बच्चे हो ना। लड़ झगड़ के आप उन गंदे बच्चों की तरह गंदे बनना चाहते हो? चलो चुप हो जाओ। अब क्या हुआ, फरहान ने ये सोचा कि जब कभी परेशान हो तो दुआ करनी चाहिए। दुआ किससे करते हैं? अल्लाह ताला से। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला प्लीज आप मेरी मदद करें, ये बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं और चिंटू चिंटू कहकर बुलाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है और इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। तो आप ही कुछ करें, क्योंकि आप तो अल्लाह ताला हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, है ना भाई? सब कुछ कर सकते हैं ना अल्लाह ताला। तो जैसे ही फरहान ने दुआ की, फरहान के सामने एक परी आ गई और उस परी ने फरहान से पूछा, भाई फरहान क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा? मुझे चिंटू कह के छेड़ते हैं ना, मैं छोटा हूँ ना। अल्लाह के हुक्म से तुम बड़े हो जाओ। तो परी ने यूं अपनी छड़ी घुमाई और जो चिंटू था, यानी जो फरहान था, वो हो गया बड़ा भी हो गया और ताकतवर भी हो गया। ताकतवर कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं ताकतवर, है ना भाई? तो वो ताकतवर हो गया। अब जब वो बाहर निकला तो उसको जो बच्चे थे वो दोबारा छेड़ने लगे। दोबारा क्या कहने लगे? चिंटू चिंटू चिंटू। तो वो जब बच्चे जो हैं वो उसको छेड़ने लगे तो फरहान तो बड़ा हो गया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। तो उसने एक बच्चे को यहां से पकड़ा, एक बच्चे को वहां से पकड़ा और उसको मारा और एक को मारा और उनको उठा के फेंक दिया। और वो बच्चे तो डर गए कि अरे भाई ये तो इतना बड़ा हो गया, ये तो हमें मार रहा है। तो वो चुप हो गए। लेकिन जब वो मार रहा था उन बच्चों को, तो वहां से एक बड़े से अंकल आए और अंकल ने देखा कि अरे ये बड़ा बच्चा जो है ये तो छोटे बच्चों को मार रहा है। तो उन्होंने फरहान को पकड़ा और फरहान की अम्मी के पास ले गए कि भाई ये तो आपका बच्चा जो है वो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, कितनी बुरी बात है कि ये बच्चा मार रहा है, आपने इसको समझाया नहीं है। तो फरहान की मम्मा ने जब फरहान को देखा तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा सा था, ये तो कोई बड़ा बच्चा है, ये तो फरहान है ही नहीं। अब फरहान तो हो गया परेशान, उसने फिर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दे, मुझे फिर से छोटा कर दे। कि अल्लाह ताला प्लीज ये मेरा मसला हल करें, मैं बड़ा हो गया हूं, मैंने बच्चों से तो डील कर लिया, बच्चों को तो हटा दिया, उनको मार दिया और वो बच्चे अब मुझे चिंटू चिंटू नहीं कहेंगे, लेकिन अब मेरी मम्मा मुझे नहीं पहचान रही। तो फिर पता है क्या हुआ? वो परी दोबारा आ गई। अब क्यों रो रहे हो बेटा? तो मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी अम्मी भी नहीं पहचान रही। अच्छी परी, तो क्या करूं? मैं तुम्हें दोबारा छोटा कर दूं? मगर वो फिर मुझे बच्चे तंग करेंगे तो मैं क्या करूंगा? एक काम करो, तुम सोच लो कि करना क्या है, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। तो फरहान ने सोचा अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी मम्मा मुझे नहीं पहचानेंगी, अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो बच्चे मुझे तंग करेंगे, अब मैं क्या करूं? अब आप बताओ फरहान को क्या करना चाहिए? छोटा हो जाना चाहिए। छोटा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा उसको पहचानेंगी। अच्छा आप बताओ भाई, फरहान को बड़ा रहना चाहिए छोटा रहना चाहिए? छोटा। क्यों? लेकिन इसकी मम्मा पहचान ही नहीं है। हाँ, अब
ایک طرف تو پری اور فرحان بات چیت کر رہے تھے، دوسری طرف کیا ہو رہا تھا، جب فرحان کی مما کو پتا چلا کہ فرحان کہیں غائب ہو گیا ہے تو وہ فرحان کو ڈھونڈنے نکلی. وہ کبھی یہاں ڈھونڈ رہی تھی، کبھی وہاں ڈھونڈ رہی تھی، فرحان کو ڈھونڈنے لگی کہ بھائی میرا بچہ گیا کہاں. تو پھر وہ جو بچے تھے نا گندے والے جو فرحان کو تنگ کرتے تھے، وہ بھی فرحان کو ڈھونڈنے لگے کہ بھائی یہ فرحان کہاں چلا گیا، ہم نے اس کو تنگ کیا تھا، شاید وہ اس وجہ سے چلا گیا ہو ناراض ہو کے. تو انہوں نے فرحان کی مما کے ساتھ مل کر فرحان کو ڈھونڈنا شروع کیا. ایک طرف وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، دوسری طرف فرحان جو تھا وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ پری کے پاس. کیا ہوا؟ تم نے سوچ لیا؟ بتاؤ میں تمہیں دوبارہ چھوٹا کر دوں. مگر وہ بچے مجھے پھر تنگ کریں گے. نہیں کریں گے، میں نے چھپ کر دیکھ لیا ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کر لی ہے، وہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے. اچھا تو پیاری پری مجھے پھر سے چھوٹا کر دو. اللہ کے حکم سے تم چھوٹے ہو جاؤ. اب جب فرحان پھر سے چھوٹا ہو گیا تو وہ دوبارہ سے اپنی مما کے پاس چلا گیا اور مما نے اس کو پہچان لیا. اور جب مما پہچان لیتی ہے بچوں کو تو پھر کیا کرتی ہیں؟ خوش ہوتی ہیں اور ایسے کر کے جو ہے وہ بچوں کو ایسے گلے لگا لیتی ہیں. بالکل. تو یہ ہو گئی کہانی ختم. اس میں فرحان بھی صحیح ہو گیا اور جو بچے تھے جو فرحان کو تنگ کرتے تھے وہ بھی صحیح ہو گئے. تو اب بتائیں کہ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. یس. اور کیا سیکھا؟ ہمیں کسی کی چڑ نہیں نکالنی چاہیے. کسی کو چڑانا نہیں چاہیے، کسی کی چڑ نہیں نکالنی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا خیریت فائل اور کل ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. وقت ہوا ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا، آپ کے ذکر کا. آپ کے ذکر آپ کی مدح سے سجا ہوا ثنائے خیر. بڑھتے ہیں ثنائے خیر کی طرف. ناظرین گرامی، آج کے سیگمنٹ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آج خیر کثیر کا ایک اور ہی رنگ آپ کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ آج دو بہت ہی معزز علماء جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. دونوں شخصیات جو ہیں وہ علامہ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اور دونوں کو سننے کے لیے اور دونوں کو دیکھنے کے لیے جو ان کے عشاق کا جو ایک وسیع حلقہ ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور میں خود ان میں سے یقیناً ایک ہوں. اور آج جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوگی، جو پڑھی جائے گی، اور مدح جو بیان ہوگی سرکار کی، وہ علامہ حضرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی، وہ مفتی حضرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی. تو یہ ایک خاص بات ہے، خاص رنگ ہے آج محفل کا. لیکن تھوڑا سا تجسس میں رکھوں گا. پہلے میں جو ہمارے ساتھ شخصیت ایک موجود ہے ان میں سے ہی ایک کی نعت سے پروگرام کا آغاز کروں گا، پھر دونوں کے تعارف کی طرف اور پھر نعت شریف کی طرف بڑھیں گے. خود سمجھ جائیں گے حالات مدینے چلیے، خود سمجھ جائیں گے حالات مدینے چلیے، آپ بن جائے گی ہر بات مدینے چلیے. چھوڑیے چھوڑیے، شعر سنیے گا. چھوڑیے چھوڑیے دنیا کے یہ جھنجٹ سارے، چھوڑیے چھوڑیے دنیا کے یہ جھنجٹ سارے، آئیے آئیے حضرات مدینے چلیے. اور دل میں رکھیے نہ کوئی زاد سفر کا کھٹکا، دل میں رکھیے نہ کوئی زاد سفر کا کھٹکا، ایک سے ایک ہے وہاں سوغات مدینے چلیے. دل میں رکھیے نہ کوئی زاد سفر کا کھٹکا، ایک سے ایک ہے وہاں سوغات مدینے چلیے. حاصل عمر ہیں گھڑیاں جو وہاں پر گزری، قیمتی ہیں وہی لمحات مدینے چلیے. اور شعر سنیے گا. قدسیوں کا وہاں رہتا ہے ہمیشہ مجمع، قدسیوں کا وہاں رہتا ہے ہمیشہ مجمع، ہے ہمارا رنگ فیوزات مدینے چلیے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ کی شخصیت. خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. شہزاد صاحب، علامہ شہزاد صاحب ویلکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہے خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. آپ سے بھی دنیا آگاہ ہے اور آپ کو سننے کے لیے داتا دربار میں بھی لوگ جاتے ہیں اور ادروائز بھی جہاں آپ کا نام نامی ہو، جہاں آپ کی شخصیت موجود ہو، جہاں بھی ٹیلی ویژن اسکرین ہو یا کہیں کوئی اور محفل ہو، لوگ جوک در جوک آپ کو سننے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. دونوں بہت ہی گفتگو جو ہے بہت ہی جسے کہیے کہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہمیشہ کرتے ہیں. ہمارے جو خیر و عافیت کے سیگمنٹ ہے اس میں بھی آپ پہلے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، آئندہ بھی آپ ان حضرات کو دیکھیں گے.
اور بہت ہی ملاحت اور بہت ہی جسے کہیے کہ وہ جو اتحاد بین المسلمین کی گفتگو ہے وہ آپ کو ناظرین گرامی دونوں کی شخصیت میں، دونوں کی بیان میں نظر آتی ہے، اور جو درد ہے مسلم امہ کا وہ دونوں کے بیان میں نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا لیکن حضرت آج جو ہے جو کہ گفتگو تو اس وقت تو صرف بس مدح ہے سرکار کی، اور آپ دونوں حضرات ہیں اور ناظرین ہیں اور ہم ہیں، میں چاہوں گا کہ قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار ذرا لہن میں ذرا طرز ماشاءاللہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهوى لمقتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کہاں سے آج پھر آغاز کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح سرائی ہے نا جو حضور علیہ السلام کے ہر امتی کے ایمان کا حصہ ہے۔ قلم تمام ہوا اور مدح باقی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ قلم تمام ورق تمام ہوا، ورق تمام ہوا، قلم بھی تمام، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، اور سفر تمام ہوا اور مدح باقی ہے، اور غالب نے تو کہا تھا کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دمن پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول تن کا بھی ہمارے کو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن بے اختیاری اور اختیار کی انتہا. سبحان اللہ. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین ہو حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. کیا کہیں. سبحان اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں. جو میں نے منتخب کیا تھا کہ خدا حضور کا قرآن میرے حضور کا ہے. خدا حضور کا قرآن حضور کا قرآن میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. تمام عالم امکان میرے حضور. سبحان اللہ. عالم امکان کا جواب نہیں ہے. خدا حضور کا قرآن میرے حضور کا ہے. اور عالم امکان تمام عالم امکان میرے حضور کا ہے. اور کرم ہے سرور دین کا ہر ایک امت پر. کرم ہے سرور دین کا ہر ایک امت پر. ہر ایک رسول پر احسان میرے حضور کا ہے. اللہ اکبر. اور نوازشات ہیں عالم پہ ان کی ہر لحظہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. نوازشات ہیں عالم پہ ان کی ہر لحظہ حیران فیض فراواں میرے حضور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام عالم امکان میرے حضور کا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. سبحان اللہ آپ کی تشریف آوری کا اور جزاک اللہ. کیا عمدہ جسے حضرت نے کہا نا کہ وہ جو روایت کا رنگ تھا نعت کا اس سے آپ نے جوڑ دیا ہمیں. بہت بہت شکریہ. اور یہ جو عالم امکان والی آپ نے بات کی یہ مسلمانوں کے غور کرنے والی بات ہے کہ ہم تو اس کو بھی دریافت نہیں کر سکے, اس کو بھی تلاش نہیں کر سکے, اس پہ بھی غور و فکر اور تدبر نہیں کر سکے. حالانکہ اگر ہم غور و فکر اور تدبر کریں سیرت پہ, نعت کے ذریعے بھی سیرت نعتی کا ہوا ہے, تو عالم امکان جو ہے اور عالمینی رنگ ہے اس میں ہے, اور وہاں تک عالمین ہے. اس کی تناظر میں دیکھنا وہاں تک آپ اپنے نبی کی رسالت اور وہاں تک اس کی رینج عالمین ہے, اور رب کی ربوبیت کی رینج بھی عالمین, اور وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کے ذریعے. یہی واسطہ و وسیلہ یہ واسطہ کریم علیہ السلام, یہ واسطہ و وسیلہ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.